السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ارید منهم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اسے اس کے آنے کے مقصد کی طرف متوجہ بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تو نے واپس پلٹ کے آنا ہے۔ اس دنیا میں تو نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بلکہ اس دن کو فرمایا یاد رکھ جس دن ہم سب کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے، اور وہ دن اگر انسان یاد رکھے تو یقیناً پھر اپنے مقصد زندگی کو فراموش نہیں کرے گا، بلکہ انسان کی زندگی اس مقصد کے تحت گزرے گی جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس میدان کا ذکر کیا جس میدان میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمایا کہ وہ دن یاد رکھو وَنُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً نَحْشُرُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ فرمایا کہ اس دن کو نہ بھولو، یاد رکھو اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے آنے کا یہ مقدمہ ہے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے۔ سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ قاریہ، وہاں پروردگار عالم نے مختلف حالتوں کا، مختلف کیفیتوں کا ذکر کیا۔ کہیں فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہیں فرمایا پہاڑوں کو ہم چلائیں گے، کہیں فرمایا گرد و غبار کی مانند ہو جائیں گے، کہیں فرمایا کالعہن المنفوش، فرمایا اون کی طرح ہو جائیں گے، ذرات کی شکل میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گویا یہ نشانی ہے دنیا والوں کے لیے کہ یاد رکھو یہ اس دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، لہذا اس دن کے بارے سوچو جس دن فرمایا کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم سب کو پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں لا کے کھڑا کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فرمایا کہ کسی ایک کو بھی ہم نظر انداز نہیں کریں گے۔ سورہ کہف کی 47 نمبر آیت کی تفسیر جا کے پڑھ لینا، اور اس میں پروردگار عالم نے بتا دیا کہ یاد رکھو کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے کوئی مومن ہے یا کافر، سب کو ہم اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے۔ اور یہاں تک فرمایا
کہ ووضع الکتاب فتر المجرمین، فرمایا میرا حبیب جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو دیکھے گا تو گناہگاروں کو، فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، وہ حیرانی اور پریشانی میں آ جائیں گے کہ آج ہو کیا گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کہیں گے یا ویلتنا ھذا الکتاب، وہ کہیں گے آج ہماری شامت آ گئی، اس نامہ اعمال کو دیکھ کے کہیں گے آج ہماری شامت آ گئی کہ یہ کتاب، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس میں تو کسی چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، وہ آج موجود ہے۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا اس دن کو مت بھولو، اس دن کے بارے سوچو کہ اس دن تمہیں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ یہاں کرتے رہے وہاں موجود پائیں گے، کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی، وہاں موجود پائیں گے۔ کیسے موجود پائیں گے؟ پروردگار عالم نے اسی سورہ کاف کے اندر ان آیات سے کچھ آیات پہلے بتا دیا اللہ نے کہ جو اچھے عمل کرے گا انہیں اچھی جزا ملے گی، جو برے عمل کرے گا ان کی جو جزا ہے وہ بہت بری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے بتا دیا اسی آیا کے اندر لا یظلم ربک احدا، کسی ایک پر پروردگار عالم ظلم نہیں کرے گا، ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو کیا مطلب؟ یعنی تمہارے اپنے کردار ہیں جس کی وجہ سے وہاں تمہیں سزا ملے گی، تمہارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے تمہیں وہاں جزا یا سزا ملے گی۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سا کردار اکٹھا کر رہے ہیں، کون سا کردار آگے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے علیکم السلام ورحمۃ اللہ ہمیں عقل دی ہے، اس عقل سے پوچھیں عقل کیا کہتی ہے کہ تمہیں وہاں کس طرح کا سامنا کرنا ہے، کس طرح کا کردار تمہیں بھیجنا چاہیے، کس طرح کے اعمال تمہیں اس دنیا میں بجا لانے چاہیے۔ آیا وہ کرو گے کہ جو رحمان نے کہا ہے یا وہ کرو گے جو شیطان نے کہا ہے؟ نہیں، بلکہ عقل کہتی ہے وہی کرو جو رحمان نے کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یہاں نہیں رہنا، تمہیں جانا ہے۔ جب جانا ہے تو پھر وہی کچھ کرو، اس دنیا کی وقتی مصیبتوں کو نہ دیکھو، وقتی تکلیفوں کو نہ دیکھو، بلکہ اس ہمیشہ کے مقام کو دیکھو جہاں اگر عذاب ہے تو ہمیشہ کے لیے۔ پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جب امام نے فرمایا نا اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت کیا ہوگا کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ فقیل لہ اقرا، امام فرماتے ہیں کہا جائے گا پڑھ ذرا اس کو، تو نے کیا کیا دنیا میں۔ تو راوی نے کہا کہ فیعرف مما فی، مولا کیا وہ پڑھنے کی قدرت رکھتا ہوگا، کیا وہ پہچان لے گا کہ یہ میں نے کیا ہے؟ امام نے کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں بلکہ صرف پہچانے گا نہیں، فما من لحظۃ ولا کلمۃ ولا نقل قدم ولا شیء الا فعلہ، امام فرماتے ہیں کہ پلک کا جھپکنا بھی اسے یاد آ جائے گا، وہ بھی موجود ہوگا، پلک کا جھپکنا، ولا کلمۃ، کوئی حرف کوئی لفظ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس نے بولا ہوگا اور وہ بھول جائے، نہیں، ولا نقل قدم، اگر کسی نے کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ بھی اسے موجود پائے گا، کسی نے پلک کا جھپکنا کیا ہے تو وہ بھی موجود پائے گا، ہر حرف کو موجود پائے گا، پلک کے جھپکنے کو موجود پائے گا، ایک ایک قدم کو موجود پائے گا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ولا شیء الا فعلہ، جو کام بھی اس نے کیا ہوگا وہ اسے موجود پائے گا، اور صرف موجود نہیں بلکہ امام فرماتے ہیں ایسے اس کو لگے گا گویا یہ تازہ ابھی لکھا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کیوں بھول گئے ہیں ہم قیامت کے دن کو؟ آج دنیا ہماری نظروں میں ہے، قیامت کے دن کو بھلا دیا ہے ہم نے۔ نہیں، قیامت کا دن سب کے لیے ہے،
جب سب کے لیے تو چھٹے امام فرما رہے ہیں یاد رکھو وہاں تمہارا پلک کا جھپکنا بھی موجود ہوگا، تمہارا ایک ایک قدم اٹھانا بھی موجود ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری حرکتیں ہیں، جن حرکتوں کی وہاں شکلیں بن رہی ہیں، اگر اچھی حرکتیں ہیں تو خوبصورت شکلیں ہوں گی، اگر بری حرکتیں ہیں تو وہاں بری شکلیں موجود ہوں گی۔ یہاں تو نہیں پتا کہ کون کیا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کون چھپ کے کون سا گناہ کر رہا ہے، لیکن وہاں اس گناہ کی جو شکل بن کے اس کے ساتھ ساتھ ہوگی پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، پتہ چلے گا کہ دنیا میں تو بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ تو عزیزان گرامی ہر ایک سے بندہ چھپ سکتا ہے لیکن خدا کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، خدا کے علم سے نہیں چھپ سکتا، خدا کی قدرت سے نہیں چھپ سکتا۔ اسی لیے معصوم نے بار بار ہمیں اس بات کی طرف دور دیا ہے کہ خالی ایمان پر تکیہ نہ کرو بلکہ کچھ عمل صالح کرو، عمل صالح کرو تاکہ تم جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو سرخرو ہو جاؤ۔ کیوں بھول گئے اصحاب رسول کے کردار کو؟ بڑے بڑے اصحاب رسول کے گزرے جنہوں نے مصیبتیں کاٹی، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن عقائد میں فرق نہیں آنے دیا، اپنے عقیدے میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیا، اپنے عقیدے کو اسی طرح مضبوط رکھا جس طرح وحی الہی کی شکل میں شریعت پیغمبر نے پہنچائی، عمل صالح کو نہیں چھوڑا۔ عزیزان گرامی ایک صحابی ہے جس کا نام خبیب بن عدی بن مالک ہے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے، اور ایک عورت کا غلام ہے مکے میں۔ جب یہ ایمان لایا تو دیکھیں ایمان لانے کے بعد کفار تکلیفیں دے رہے ہیں، مختلف تکلیفیں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ قریش نے انہیں قتل کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لے گئے قتل کرنے کے لیے۔ جب لے کے گئے تو اس نے کیا کہا؟ قتل تو کرتے ہو 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو مجھے۔ ایمان کو نہیں چھوڑا، کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو، تو 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد ان کافروں کو مخاطب کر کے کہتے زندگی میں میں نے ایسی مختصر نماز کبھی نہیں پڑھی جس طرح آج میں نے مختصر نماز پڑھی ہے، زندگی میں ایسی مختصر نماز کبھی نہیں پڑھی۔ کیوں؟ سنیں گے جواب کیا دیتا ہے، کہتے اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھی ہے تاکہ کہیں تم کافر یہ نہ سمجھو کہ مومن موت سے ڈر گیا ہے، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز اس نے لمبی کر دی ہے۔ عزیزان گرامی کافر اس کو قتل کرنے کے لیے جب سولی پہ لٹکاتے ہیں تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ آخری الفاظ اس کے کہتا ہے پروردگارا ان کافروں میں کوئی ایسا امین نہیں ہے جو میرا سلام رسول اللہ تک پہنچائے، کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا سلام رسول اللہ تک پہنچائے، پروردگارا اب میرا سلام تو ہی رسول تک پہنچانا، تو ہی میرا سلام رسول تک پہنچانا۔ تو عزیزان گرامی جیسے ہی ادھر یہ کہتا ہے ادھر رسول اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ادھر ایک مرتبہ اصحاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیغمبر نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ رسول فرماتے ایک میرا چاہنے والا سولی پہ چڑھ رہا ہے، اس نے سلام کہا ہے، میں اسی کو جواب دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ خواہشات کی وجہ سے انسان ایمان دے بیٹھے یا جسمانی تکلیف کی وجہ سے انسان ایمان دے بیٹھے، نہیں، ایمان وہ ہے کہ جس کی قیمت دنیا میں ادا نہیں ہو سکتی۔ عقائد کی مضبوطی، عمل صالح کی مضبوطی، ہمارے سامنے کردار موجود ہیں ایمان لانے والوں کے۔ بلال کو کوئی کم تکلیف ہوئی؟ بہت تکلیف ہوئی، گرم ریت پہ گرم پتھروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ ایک اور پیغمبر کا چاہنے والا تاریخ کے اوراق میں نظر آتا ہے جس کا نام خباب بن علارت ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ ایمان لاتا ہے تو کافر کیا کرتے ہیں؟ پتھر گرم کر کے آگ پہ اس کے اوپر اس کو لٹا دیتے ہیں، پتھر گرم کر کے۔ آج کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے آج۔ اس وقت کو دیکھے ایمان کیسے بچایا، پتھر گرم کر کے اس کے اوپر لٹاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی جلد جل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے نہ مرتضیٰ کو چھوڑتا ہے۔
اللہ کی توحید کا اقرار کیے چلے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کچھ دعا فرمائیں کہ مجھے ان تکلیفوں سے نجات ہو۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے عبد خدا یہ کیا تکلیفیں ہیں، اس سے پہلے تمہیں نہیں پتا کہ کتنے ایمان والے لوگ گزرے ہیں۔ کافر و مشرک ان ایمان والوں کو مختلف اذیتیں دیتے رہے، مختلف تکلیفیں دیتے رہے، اور اس کے بعد لے کے جاتے تھے، انہی کے سامنے انہی کے لیے قبریں کھودتے تھے، انہی کے سامنے ان کی قبریں کھودتے تھے اور قتل کر کے وہیں ڈال دیتے تھے قبر کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے برداشت کیا تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، اپنے ایمان پر قائم رہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ راضی ہو، مصطفیٰ کا رب راضی ہو، تو پھر ان مختصر تکلیفوں کو نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ ایمان کی طاقت کتنا ہے، اپنے ایمان کو بچائیے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی، بس یاد رکھیے کہ پیغمبر اکرم کے چاہنے والوں کا کردار، ان کا تکلیفوں کو برداشت کرنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک صحابی رسول نے اسی سے کہا تھا، خباب بن الارت سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہیں تکلیفیں دی گئیں، کہا کہ میری پشت سے کپڑا اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا تکلیفیں ہوئیں۔ لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، عقیدے میں فرق نہیں آنے دیا، بلکہ کیا ہے اس ایمان پر قائم رہا۔ یہ جسم یہاں کا ہے، یہیں رہ جائے گا، روح کو طاقتور بناؤ، روح کو تقویت دو، اس لیے کہ اصل سارا معیار اس روح کا ہے، اصل قیمت اس روح کی ہے۔ اس روح کو زخمی نہ کرو، اس روح کو پاک و پاکیزہ رکھو، اس روح کو قوی بناؤ۔ معصومین علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے اسی طرح ہے کہ انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی، ان کے چاہنے والوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی، لیکن عمل صالح کو نہیں چھوڑا، میدان عمل میں ہمیشہ آگے آگے بڑھ کے حصہ لیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ فصلت میں پروردگار نے انہی کی تعریف کی ہے جو استقامت دکھاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، 30 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو کیا کرتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، اور ساتھ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو صرف یہ نہیں کہتے ثم استقاموا، بلکہ استقامت دکھاتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس ملائکہ آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ انہی کے پاس آتے ہیں۔ تو لہٰذا ملائکہ ہر ایک کے پاس نہیں جاتے، انہی کے پاس آتے ہیں جو دین میں استقامت دکھاتے ہیں، کہ جو استقامت ایسی خواہشات کو کچل کے ایک طرف رکھ دیا، خواہشات نفسانی کا شکار نہیں ہوتے، نفس امارہ کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہے جہاں بھی کہیں نفس امارہ اس کو کھینچے برائی کی طرف، تو کردار ائمہ کو سامنے رکھتے ہیں، ان ایمان لانے والوں کے کردار کو سامنے رکھتے ہیں کہ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں لیکن اپنے ایمان میں فرق نہیں آنے دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہی وہ شخص ہے خباب بن الارت کہ جو لوہار کا کام کرتا ہے، لیکن دیکھیں لوہار کا کام کرتا ہے، ایک عورت کا غلام ہے لیکن ہے مومن۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، ایک مرتبہ لوہے کی سیخ گرم کر کے اس کے سر پہ مارتی ہے، لیکن پھر بھی ایمان میں فرق نہیں آتا، اپنے ایمان پر قائم ہے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خود انہوں نے جا کے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ ایسے عورت نے مجھے تکلیف دی، تو رسول نے پھر اس کے لیے بد دعا کی۔ نتیجہ یہ نکلا اس عورت کے سر میں درد ہوا، اور اس کو علاج کے لیے جو بتایا گیا وہ یہی کہ لوہے کی سیخ گرم کر کے اپنے سر پہ رکھو۔ تو چونکہ یہ لوہار کا کام کرتا تھا، اب دیکھیں اللہ نے کیسے پلٹایا اس کو اس کی طرف، اس نے سیخ گرم کر کے اس کے سر پہ ماری تھی، اب وہی عورت آ کے کہہ رہی ہے ذرا لوہے کی سیخ گرم کر کے میرے سر پہ رکھ۔
تو دیکھا اللہ کس طرح پھر بدلہ لیتا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی توحید کا پابند، اس کے حکم کا پابند، اس کی اطاعت کے سامنے اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے اس کی اطاعت کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اسی میں انسان کے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلا والی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر والی ابن موسیٰ و محمد ابن علی والی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان محیا سر البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ آل عمران، اس سورہ کے اندر قرآن مجید کا تیسرا سورہ 169 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ایسے زندہ ہیں کہ اپنے رب کے ہاں سے انہیں رزق مل رہا ہے۔ کون؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کریں۔ وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، میں خلق کرنے والا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، وہ زندہ ہیں، اور زندہ بھی ایسے کہ انہیں مسلسل رزق بھی مل رہا ہے اپنے رب کے ہاں سے۔ ہمارا سلام ہو اس شہید شیخ باقر نمر پہ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر ظالموں کا جینا دو بھر کر دیا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ظلم کیا اس پر، آج وہ پریشان ہیں، لیکن جو قتل ہو گیا وہ اللہ کے ہاں سے رزق پا رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، کردار بنو امیہ، بادشاہ بنو امیہ کا کردار جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، آج وہ آل سعود میں نظر آ گیا ہے۔ ان کا کام بھی یہی تھا، مظلوم کی آواز کو دبانا۔ شیخ شہید باقر نمر کی گفتگو تو سنیے، انہوں نے کیا کہا، ان کا قصور کیا تھا جس کی بنا پر اس کا سر قلم کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی گفتگو کو دنیا کا کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے فلاسفر اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کے پروفیسر اکٹھے ہو جائیں، ان کی گفتگو سنیں۔ جو ان کی گفتگو ہے، ان کی تقریر ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، کوئی ماں کا لال اس کی گفتگو کو بے اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کیا کہا کہ تم نے ہمارے حقوق پامال کیے، ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، تم نے ہمیں اقلیت میں سمجھا، ٹھیک ہے تمہارے نزدیک ہم اقلیت میں صحیح، کیا ہم زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے؟ بتائیں اس کا قصور کیا ہے اس طرح کہنے پر؟ یہ تو ہر ملک میں حقوق مانگنے کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے۔ آج تک کسی ملک کے حکمران نے اس طرح آواز بلند کرنے والے کو قتل نہیں کیا جس طرح آل سعود نے بنو امیہ کا کردار دہرا کر قتل کیا ہے۔
अजीज़ान गिरामी, ये वो शख्सियत हैं कि जिनकी अजमत को दुनिया पहले तो नहीं पहचानती थी, लेकिन आज जहां जहां दुनिया के कोने में लब्बैक या हुसैन की सदा गूंजती है, हर उसी कोने में इसी के लिए खिराज तासीन पेश किया जा रहा है, इसकी मजलूमियत के लिए आवाज को बुलंद किया जा रहा है। क्यों? वजह इसलिए कि इसने सिर्फ इतना कहा कि हमें हमारे हकूक चाहिए, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इनका जज्बा हुर्रियत का जज्बा है, इनका जज्बा आज़ादी का जज्बा है, इनका जज्बा वो जज्बा है जो मैदान करबला में हुसैन ने दिया है। हुसैन ने यही कहा, ठीक है तुम्हारे पास दीन नहीं है, ठीक है तुम क़यामत का खौफ नहीं रखते, लेकिन कम अज कम जिंदा इंसान बन के तो जिंदगी गुजारो, आज़ाद इंसान बन के तो जिंदगी गुजारो, किसी के गुलाम तो ना बनो। तो इसके अंदर वही हुसैनियत का जज्बा था, और वो हुसैन जिसने कह दिया था मिसली ला युबायो मिसलुक, कि यजीद सुन ले मुझ जैसा तुझ जैसे के सामने कभी नहीं झुक सकता, मुझ जैसा तुझ जैसे के सामने। ये सिर्फ 61 हिजरी के लिए नहीं है, ये हुसैन का पैगाम क़यामत तक के लिए है कि जो जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे के आगे नहीं झुकेगा। वो शेख बाकिर निम्र ने साबित करके दिखा दिया कि जिसके दिल में हुसैनियत हो वो किसी यजीद वक्त के आगे ना कल झुका था ना आज झुकेगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो अजीज़ान गिरामी, याद रखिए हक के लिए आवाज बुलंद करना यह हर एक का हक है। हर मुल्क में ऐसा होता है, जो मजलूम होते हैं वो हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है हुक्मरानों की तरफ से, लेकिन इस तरह का सलूक नहीं होता जिस तरह आले सऊद ने किया है। इस तरह का सलूक कहीं नहीं होता। वो हक मांग रहे थे, हक के लिए आगे बढ़े। याद रखिए हक के लिए आवाज बुलंद करना यही हुसैनियत है, यही हुसैनियत का पैगाम है, हक के लिए आवाज बुलंद करना। और हक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए हमारे सामने ऐसे हुसैनी नजर आए कि आज इब्राहिम ज़कज़की उन्होंने हक के लिए सर उठाया और शेख बाकिर नामर ने हक के लिए सर कटाया, तो बता दिया कि जो सर कट जाता है वो सर झुकता नहीं है। क्यों? इसलिए जो झुक जाए वो हमेशा जलील रहता है, जो सर कट जाए वो हमेशा बुलंद रहता है। ये दुश्मन की साजिश है मुस्लिम उम्मा को जुदा करने की। ये दुश्मन की कोशिश है कि उम्मत मुस्लिमा में इंतशार पैदा किया जाए ताकि ये मुसलमान एक न रहें। दुश्मन को हम पहचानते हैं, दुनिया का एक एक अक्लमंद तरीन इंसान पहचानता है कि वो दुश्मन कौन है जो इस तरह इन मुसलमानों के दरमियान जुदाई डालने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए सुन्नी शिया हम सब कल भी एक थे, आज भी एक हैं, इसी तरह हम एक रहेंगे। दुश्मन के मजलूम मकासद को खाक में मिलाते रहेंगे। और इस वतन अजीज की कल भी हमने मिलकर हिफाजत की थी, आज भी हम मिलकर हिफाजत करते रहेंगे। क्यों? इसलिए दुश्मन की कोशिश है इसे फिरका वारियत का नाम देकर इनके दरमियान जुदाई डाली जाए, इन मुसलमानों को टुकड़े किया जाए। लेकिन याद रखिए ये तो समझना आले सऊद का काम है कि दुश्मन कौन है। मुमकिन है आले सऊद उन्हीं के आले कार बने हुए हों। और याद रखें आले सऊद के लिए हुसैन ने पैगाम दिया था कि याद रखो, याद रखो। और यही मौला अमीर का भी पैगाम है। क्या पैगाम दिया था मौला अमीर ने? कहा याद रखो
कुफ्र से तो हुकूमत चल सकती है, लेकिन जुल्म से हुकूमत नहीं चल सकती। कभी ये ना समझना हम जुल्म करेंगे तो इसी तरह बादशाह रहेंगे, हम जुल्म करेंगे तो इसी तरह हुकूमत कायम रहेगी। नहीं, अली का जुमला कभी गलत नहीं होता। और कौन जानता था इस शहीद बाकर निम्र को? कौन जानता था? पाकिस्तान में उनका नाम ही नहीं था, हिंदुस्तान में कहीं नाम नहीं था। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क बताओ जहां उसके हक के लिए आवाज बुलंद ना हुई हो। असल वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था, अगर दर्द इंसानियत रखते हो तो फकून लिज़्ज़ालिमीन खस्मा व लिल मज़लूम औना। हुसैन ने फरमाया जालिमों के दुश्मन बन जाओ, मजलूम के मददगार बन जाओ। क्योंकि वो मजलूम था इसलिए उसके हक में हर मुल्क के टुकड़े टुकड़े में आवाज बुलंद हुई है। और ये जहां भी कहीं जुल्म होगा आवाज बुलंद होती रहेगी। अजीजा ने गिरामी, अगर हक मांगना जुर्म है, अगर हकूक मांगना जुर्म है और उनकी सजा यही है सर काट दिया जाए, तो इसका मतलब यह है फलस्तीन के हुक्मरान अगर आले सऊद होते तो उनका भी कब से सर काट चुके होते। वजह यही है अजीजा ने गिरामी कि हक मांगना जुर्म नहीं है, हक के लिए आवाज बुलंद करना यह पैगाम हुसैनी है जो दुनिया के कोने कोने में इसी तरह यह पैगाम गूंजता रहेगा। और सुन्नी शिया रसूल का कलमा पढ़ने वाले, नवासे रसूल का एहतराम करने वाले कल भी एक थे, आज भी एक हैं, इसी तरह एक रहेंगे। नारे तकबीर, याकूब नबी के कितने बेटे थे? 10 बेटे जालिम थे जिन्होंने जुल्म किया था। नबी के बेटे थे। जब नबी के बेटों का जुल्म नहीं छुपा तो हरम नबी की आड़ में आकर जुल्म करने वालों का जुल्म भी कभी नहीं छुपेगा। जब उनका जुल्म नबी के बेटे हैं उनका जुल्म नहीं छुपा तो ये आले सऊद याद रखें, ठीक है हरम रसूल है, तुम समझते शायद हरम रसूल की वजह से हम बच जाएंगे, हमारा जुल्म छुप जाएगा। नहीं, याद रखें ये जुल्म ना कल छुपा था, ना आज छुपा है, ना क़यामत तक ये जुल्म छुपेगा। बल्कि ये पैगाम है तुम्हारे लिए, तुमने एक बाकर नम्र को शहीद किया है, अब दुनिया के कोने कोने में हर जवान तुम्हें बाकर नम्र नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शा